اب کافر چلے جاتے تو ساگرہ کافر ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ اب ہم یہاں کونے میں بیٹھے لیکن نہیں چھوڑتے کہ بس ہاں وہ لاہور پتہ نہیں سیال کوٹ کہاں تک جانا پڑتا ہے، بس کیونکہ بڑے چلے گئے تو پھر ہمیں ان کی جگہ خود تو کرنی، اللہ نظام تو چلانا ہے، قیامت تک نظام چلنا ہے، کہ اس کے بعد دوسرے کو ڈیوٹی شروع ہو جائے، نظام ہے۔ علم اور روحانیت کا نظام منقطع نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے، ڈیوٹیاں لگتی رہتی ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، تمام کرسیاں ولایت کی اسی طرح اس پر آدمی برجمان ہے جس طرح پہلے زمانے میں سے نبوت کا دروازہ بند ہے، باقی سب دروازے کھلے ہیں، اور اسی درجے کے ولی اللہ ہے جس درجے کے پہلے زمانے میں، یعنی زمانے میں بھی جو شیخ عبد القادر جیلانی کے مرتبے کا ہے، کوئی جو ہے وہ جنید بغدادی کے مرتبے کا ہے، کوئی حسن بصری کے، ہر زمانے کے حساب موجود ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ایسے لوگ نہ لائے، کیونکہ کونوا مع صادقین، میرے سچوں کے ساتھ رہو، سچے دوستوں کے ساتھ، تو دوست پیدا نہ کرے اور کہیں ساتھ رہو تو یہ ظلم ہوگا۔ جب دوست پیدا نہیں کر رہے تو ساتھ کس کے رہے؟ معلوم کہ پیدا کریں گے۔ ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک آدمی اپنے بچوں سے کہے دودھ پیا کرو بیٹا صحت کے لیے، اور دودھ لا کے نہ دے تو ابا ظالم ہے۔ ربا کہے کونوا مع صادقین کے سچوں کے ساتھ تو سچے پیدا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمیشہ ہر زمانے میں ہی تلاش کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے، ورنہ جس زمانے میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اندھیروں میں رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ابو جہل کو نظر نہیں آتا، ابو لہب کو نظر نہیں آتا، عتبہ شیبہ کو نظر نہیں آتا کہ کون ہمارے درمیان ہے، موجود تھے لیکن نہیں نظر آیا۔ اس لیے کسی شے کا نہ ملنا اس کے معدوم ہونے کی علامت نہیں کہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ جس طرح شہد اصلی خریدنے کی علامات بزرگوں سے پوچھتے اور اصلی گھی کی علامتیں کہ بتاؤ جی بزرگوں کو کیسے پتہ چلے گا ہم تاکہ اصلی، تو اسی طرح اصلی اللہ والوں کے لیے بھی علامات ہیں، ان سے پوچھو، کسی بھلے مانس سے پوچھو تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ علم اور روحانیت کا نظام قیامت تک چلے گا، جب تک ایمان والے دنیا سے نہیں چلے جائیں گے۔ ہاں جب دروازہ ایمان والے دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد قیامت کے آثار، قریب کی علامتیں ظاہر ہوں گی، ابھی دور کی علامتیں۔ علامات قیامت جو ہے وہ دو قسم پر ہیں، ایک وہ ہے جو دور کی علامتیں، ان کو اشراط الساعہ کہتے ہیں۔ ہمارے استاد مفتی ولی ٹونکی فرماتے تھے اشراط وہ علامات جو دور کی ہیں، اور ایک قریب کی علامتیں، جیسے عیسیٰ السلام کا آنا، یہ بالکل قریب کی علامت، کیونکہ ان کے 40-50 سال بعد حالات متغیر ہو جائیں گے، اور امام مہدی کا آنا یہ قریب کی علامت ہے۔ یہ علامات دور کی ہیں، ناچ گانے زنا بدکاری بڑھتی جا رہی ہے، یہ دور کی علامتیں، اس کا مطلب کل آ جائے گی، ایسا نہیں۔ اس لیے علامات قیامت تو شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی وہ قریب والی شروع نہیں ہوئی۔ حدیث سے عالم الساعہ فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانی ہے تو عیسیٰ السلام بڑی نشانی، کیونکہ ان کا جب نزول ہوگا تو اس کے بعد بالکل حالات متغیر ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں جو ایسے کہ انقلاب چل رہا ہے اس وقت، کفر اپنا پورا زور لگا رہا ہے لیکن کفر سمٹ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا، سمٹ رہا ہے، اس لیے کہ دین کی تحریکات بڑھ رہی ہیں، مدارس بڑھ رہے ہیں، جماعتوں کا کام بڑھ رہا ہے، جہاد کا کام بڑھ رہا ہے، دین کا کام بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ ہر سال ہم مدرسوں کے
ختم بخاری پر جاتے ہیں، ختم قرآن پر، تو ہر سال کتنے نئے مدرسوں میں جانا ہوتا ہے. تو بڑھ رہا ہے نا، گھٹا تو نہیں، پچھلا تو ہے. تو کیسے گھٹ رہا ہے؟ میں نے کہا کیسے تم کہتے ہو بھی گھٹ رہا؟ گھٹ رہا تو تب ہوتا نا کہ ہم جاتے جی پچھلے سال مدرسہ تھا، اس سال بند ہو گیا. وہ تو ہے ہی ہے، ساتھ 2 اور کھل گئے جی، یہاں بھی آپ آؤ. اس لیے تو مشقت بڑھ گئی. بڑھتے جا رہے ہیں، مدرسے بڑھ رہے ہیں، جماعتیں بڑھ رہی ہیں، مسجدیں بڑھ رہی ہیں. ہر سال الحمدللہ 20 مسجدوں کی سنگ بنیاد ہم رکھ کر آتے ہیں، بڑھ رہی ہیں. ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اس لیے اپنا حوصلہ رکھنا چاہیے کہ اسلام اور دینی تحریکات بڑھ رہی ہیں. کن کن ملکوں میں جماعتیں جا رہی ہیں، مدرسے کھل رہے ہیں، ایسی جگہوں پر یہاں تصور بھی نہیں ہے. وہ چمک کی دنیا جہاں لوگ جا کر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. لندن کی سڑکیں اور امریکہ کی، وہ وہاں دیکھو. ہمارے دوست لندن سے ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں، آج آئے حاجی صاحب، حاجی زبیر صاحب ملے تم نہیں؟ آج آئے ہیں. نہیں پوچھو کیا حالات ہیں وہاں. 500 600 1000 بچے یہ جو مکتب میں پڑھنے آتے ہیں شام کو، جب وہ باہر نکلتے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لندن ہے یا کوئی پاکستانی علاقہ ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. یہ ہمارے استاد مفتی ولی صاحب ٹونکی فرماتے تھے، یہ جو آج کام شروع ہوا ہے دین کا، ہر طبقے میں مؤثر ہو رہا ہے. تبلیغی جماعت میں ہر طبقہ ہے، ہر طبقہ ہے. مدارس میں اب بچے ہر طبقے کے پڑھنے آتے ہیں. پہلے غریبوں کے آتے، اب ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کے بچے پڑھنے آ رہے ہیں. خانقاہوں میں اللہ والوں کی صحبت میں بڑے بڑے اونچے درجے کے لوگ جو دنیاوی طور پر ہے وہ تعلق رکھتے ہیں اور آنا جانا کر رہے ہیں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ السلام اور امام مہدی سے پہلے ایک جماعت تیار کر رہے ہیں کہ کل کو جب دین نافذ ہوگا تو ہر طبقے میں آدمی موجود ہو جو اس کام کو سنبھال سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب فوج سنبھالنی ہے تو فوج کے اندر بندہ موجود ہو، فوج میں آدمی موجود ہو. پولیس کا کام ہے تو پولیس میں دیندار موجود ہوں. کھیتی باڑی کا نظام سنبھالنا ہے تو کھیتی باڑی کے لوگ موجود ہوں. آج الحمدللہ ہر طبقے میں آپ دیکھو، جس میں دیکھ لو ہر طبقے کا آدمی موجود ہے. دینی مدارس سے بھی تعلق رکھنے میں، جماعت میں، ہر اس میں. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ دراصل یہ ان کی فوج تیار کی جا رہی ہے. حضرت فرماتے تھے مفتی صاحب امام مہدی کی فوج ہے. کیونکہ جب نافذ ہوگا سارے مولوی لوگ تو سارے کام نہیں کر سکتے. مولوی صاحبان کا تو اپنا کام ہے. مولوی صاحب سے کہے جی آپ پولیس کا محکمہ سنبھالو، کیا سنبھالے گا؟ وہ سلوٹ مار کر نہیں، سلوٹ نہیں مارنا، خبردار. لکل فن رجال، ہر فن کے لیے ایک آدمی ہوتے ہیں. تو اللہ نے دینداری سب میں لے آئے. ہماری ماشاء اللہ ہمارے اس زمانے میں بنول ٹاؤن کے قریب جو تھانے دار تھا، ایس ایچ او جس کو کہتے ہیں، وہ تہجد پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا. اس میں بنول ٹاؤن مسجد میں اتنی بڑی داڑھی تھی. دادا مفتی صاحب اکثر اس کی مثال دیتے ہیں. یہ دیکھو کہتے ہیں ایسے پولیس والے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے جیسے مشہور ہے. یہ دیکھو یہ اپنا پڑوسی تھانے دار، اور وہ تھانہ بھی بہت اہم تھانہ ہے ہمارا. اس کا ایس ایچ او بھی بڑی طاقتور ہوتا تھا. وہ دیکھو یہ تہجد پڑھنے آتا ہے یہاں. وہ لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ بنول ٹاؤن کا کوئی مدرس ہے یا تھانے دار. اس لیے اب اٹھان دین کی اٹھان ہے اس وقت. یہ جتنا بھی زور لگا رہا ہے میڈیا کے ذریعے کفر، یہ بالکل اس جانور کی طرح جو ذبح ہوتا ہے تو ٹانگیں مارتا ہے بس، اور اس میں کچھ نہیں. اس کو ختم ہونا ہے. انہیں پتہ ہے ہمارا خاتمہ ہے. اپنے خاتمے کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. جس قوم کے اخلاقیات اور یہ چیزیں گر جائیں، جن میں مادر کی طرح آزاد ہو جائیں، تو سمجھ جاؤ وہ اب اپنے خاتمے کی طرف جا رہی. کیونکہ انسان کی بقا اور وہ اس کا جو زیور ہے وہ اخلاقیات ہے. اور ان ملکوں میں اس نام کی کوئی چیز نہیں. تھینک یو کہنے کا نام اخلاق نہیں. تھینک یو اور ننگے پھر رہے ہوں. اس کو ماں بہن کی بھی تمیز نہیں ہے. یہ نہیں ہے. ہم ان کی چند چیزیں دیکھتے ہیں، کتنی چیزوں سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. کہ جو وہاں اندر رہتے ہیں ان سے پوچھو اس معاشرے میں کیا ہے.
بڑا چمکین معاشرہ نظر آتا ہے، اور اگر کوئی اچھی چیزیں بھی ہیں تو اسلام کی دی ہوئی ہے، ہم سے لی ہے۔ اس لیے پیغمبر السلام نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت کی کوئی بات اور کوئی چیز مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ یہ حدیثیں بتاتی ہے کہ اگر کسی کافر قوم میں اور کافروں میں کوئی اچھی بات گئی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے، وہ ایمان والوں سے ہی گئی ہے، وہ ہماری گمشدہ چیز ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے۔ آج ہم بات کرتے بھی یورپ کے معاشرے میں جھوٹ نہیں بولتے جی، دھوکہ نہیں کرتے وغیرہ، اچھی چیزیں ہیں ان میں۔ یہ ضالۃ المومن ہے، یہ ہمارے پہلوں کی باتیں ہیں جو انہوں نے ان تک پہنچائی اور انہوں نے عمل کر لیا، ہم عمل سے پیچھے ہٹ گئے، ہم فراڈ بازی کرنے لگ گئے سب، لیکن ان میں یہ ضالۃ المومن، مانا کہ پورے عالم میں کوئی بھی اچھی چیز ہے کسی کے پاس، وہ ہماری چیز ہے اصل میں، ہم سے کوئی لے گیا ہمارے پاس نہیں۔ جیسے میری وہ گھڑی لے جائے اور وہ گھڑی باندھے پھر رہا ہو اور مجھے پتہ ہی نہیں میری گھڑی کون لے گیا، میں کہ یار واہ اس کے پاس گھڑی ہو میری، لے فرمایا ضالۃ المومن، فرمایا اخذہا حیث وجدہا، فرمایا جہاں ملے فوراً لے لو اس کو، یہ تمہاری چیز ہے، اس کی نہیں ہے تمہاری ہے، یعنی اس اچھی بات فوراً تم لے لو کیونکہ تمہاری چیز ہے جو اس تک چلی گئی۔ یہ حدیث میں عجیب پیغمبر اسلام نے بات فرمائی، نے بتایا کہ کفر کے پاس کوئی اچھی چیز نہیں، اچھی چیز مومن ہی کی ہے، وہ ہم بھول گئے، وہ لے لی انہوں نے، ہمارے بڑوں نے ان کو پہنچائی، ہمارے چھوٹوں کو پتہ بھی نہیں۔ اب یہ میں موزمبیق گیا 2 سال پہلے، تو موزمبیق میں وہاں ہمارے ساتھی ہے مولانا نذیر لوناس صاحب، جماعت کے بڑے لوگوں میں سے بنڈور ٹاؤن پڑھتے تھے، انہیں بتایا کہ یہاں پر ایک قوم ہے کالوں کی، تو وہ باقاعدہ یعنی کالوں میں صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں ہے، بالکل بیچارے آدھے جانور آدھے انسان ہوتے ہیں جو کافر ہیں، کہا کہ ان کے اندر غسل کا جمعے کے دن غسل کا نظام ہے، ساری قوم جمعے کا ضرور غسل کرے گی، حالانکہ کچھ کوئی عبادت نہیں کرنی، سارے غسل کرتے ہیں جمعے کو۔ پھر حیض کے جو معاملات ہیں وہ بالکل مسلمانوں کی طرح ہے کہ وہ بالکل قریب نہیں جاتے، اور اس طرح خواتین بھی اس کا پورا احتیاط کرتی ہیں ان دنوں میں۔ اس طرح اور کئی چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہو، کہا جب خواتین وقت پورا کرتے پھر غسل کرتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تب یہ پھر غسل کرتی ہیں، اور بالکل جنگل میں رہتے کسی طرف، وہ ایک پورا بہت بڑا قبیلہ ہے۔ کہا کہ ہمیں بڑی یہ ان میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی، تو گئے اور وہاں جا کر تحقیق کی، تو کرتے 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 پتہ چلا کہ ان کے اوپر وہ جو 6، 7، 8ویں نسل میں جو ایمان والے یہاں آئے تھے مسلمان، انہوں نے سکھایا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو وہ ان میں رواج پڑ گیا، وہ بعد والی نسل واپس اپنے دین پر چلی گئی، لیکن وہ چیزیں رہیں۔ تو چیزیں کہاں سے آئیں؟ ایمان والوں سے، ایمان والوں سے۔ انہوں نے خود بتایا، میں حیران ہو گیا، کہتا ہمیں اتنی حیرت ہوئی، ہم جب وہ جماعت میں چکے پھرتے تھے جنگلوں میں تو گئے بھی، ان کا عجیب حیران ہو گیا، یہ تو اسی طرح ہماری طرح ہی اپنا نظام بنایا انہوں نے۔ فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المومن اخذہا حیث وجدہا، جہاں ملے لے لے پر۔ سبحان اللہ۔